جاننے کی کوشش کرنے والے جو طلباء ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مذہبی مباحث جو ہیں یہ تمام فلسفیانہ زبان کے ذریعہ سے کیے جاتے ہیں. یعنی ہر مذہب جو ہے اس کے جب علم الکلام پر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو وہ براہ راست اس کی جو زبان ہے وہ فلسفیانہ زبان کہلائے گی. سب سے پہلے جس آسمانی یا الہامی مذہب نے فلسفے کی زبان کو ایڈاپٹ کیا یا قبول کیا اور اس کو اپنا کر اپنے مباحث جو ہیں وہ فلسفیانہ زبان میں بیان کرنے کی کوشش کی، وہ مذہب مسیحیت ہے، یعنی عیسائیت. اور اس حوالے سے ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں گے کہ یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے. اس پر سب سے پہلی بات تو تاریخ کی شہادت ہے کہ جس زمانے میں یونانی فکر و فلسفہ اپنے عروج کے زمانے کو حاصل کر کے یعنی اپنے شباب سے ہو کر جب وہ بڑھاپے کی طرف آ رہا تھا تو مسیحیت جو ہے یہ پنپنا شروع ہوئی یا پیدا ہوئی یا طلوع ہوئی. ظاہر ہے رومن تہذیب نے جب پوری دنیا میں قبضہ کر لیا اور یونانی تہذیب و تمدن کو، ثقافت کو جب مغلوب کر کے اپنی سلطنت قائم کی تو اس وقت مسیحیت جو ہے یہ اس وقت پیدا ہوئی. اور اس زمانے میں یونانی فکر و فلسفہ اتنا رچ بس گیا تھا انسانی تہذیب میں، انسانی ثقافت میں، انسانوں کی عام زندگی میں کہ اس کے بہت سارے مکاتب پیدا ہو گئے تھے. مکاتب فلسفہ جو ہیں یہ بہت زیادہ ہو گئے تھے. خود مسیحیت کے جو ابتدائی عقائد ہیں ان کو پڑھتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے کہ جتنے فلسفیانہ فرقے تھے اس وقت کے وہ بھی مسیحیت پر بحث و تمہیز وہ کرنے لگ گئے تھے. مسیحیت کا فلسفے کی زبان سے بڑا گہرا تعلق ہے اور اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں چند ایک حوالوں کی ضرورت پڑے گی. اس سے پہلے کہ ہم وہ حوالے پڑھ لیں میں چاہوں گا کہ آپ کو ذرا یہ بتا دوں کہ کلیسیائی عقائد جو ہیں ان کے پیچھے چونکہ فلسفے کی بنیاد ہے، فلسفہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے، تو آیا کیا ہم یہ غور و فکر کر سکتے ہیں، کیا ہم اس شہادت کو مان سکتے ہیں کہ کلیسیائی عقائد کی بنیاد جو ہے یہ یونانی فکر و فلسفہ پر ہے. اس کا تھوڑا سا پس منظر پہلے میں بیان کرنا چاہوں گا آپ سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اقوال ہیں ان کو لے کر انہی سے ہم آغاز کریں گے. مسیحیت کی ابتدا میں تو عقائد بالکل سادہ تھے. اس بات کا اقرار بشپ ولیم جی ینگ نے بھی کیا ہے اپنی کتاب رسولوں کے قدم پر، رسولوں کے نقش قدم پر. تو جب رفتہ رفتہ ان عقائد میں تبدیلی آئی، اگرچہ ان کی بیس، ان کی بنیاد جو ہے وہ عبرانی صحائف تھے جو یہودیوں کی مقدس کتابیں تھیں وہی تھے، لیکن مسیحیت نے جب ان کو اپنایا تو ان پر یونانی فکر و فلسفے کا رنگ جو ہے وہ چڑھ گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مسیحیت کو قبول کرنے میں سب سے زیادہ جو پیش لوگ رہے ہیں وہ غیر یہودی تھے. یہودیوں نے تو مسیحیت کو 70 عیسوی میں یروشلم سے، فلسطین سے فارغ کر دیا تھا. تو مقدس پولوس نے جو سینٹ پال کے نام سے مشہور ہے، سینٹ پال نے پوری دنیا میں مسیحیت کو پھیلانے کے لیے اس کا آغاز انطاکیہ سے کیا، اینٹیوک، اور یہ ایک غیر یہودی علاقہ تھا. آپ جانتے ہیں، تاریخ پڑھ سکتے ہیں. تو جب مسیحیت میں رفتہ رفتہ تبدیلیاں آئیں، یعنی ایسے لوگ شامل ہوئے جو یونانی فکر و فلسفہ سے متاثر تھے، تو مسیحیوں نے ان عقائد کو جزوی طور پر اور کہیں کہیں کلی طور پر یکسر بدل دیا. یعنی یہودی عقائد جو جہاں جہاں مطابقت تھی وہاں کافی اختلافات پیدا ہو گئے، وہاں کافی فرق لایا گیا تاکہ اسے یہودیت سے ایک الگ شناخت مل سکے. جب تک عہد نامہ جدید معرض تحریر میں نہیں آیا تھا تب تک مسیحی عقائد جو تھے یہ بین یعنی تقریباً یہودی عقائد ہی کے مماثل تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں توریت کو منسوخ کرنے نہیں آیا.
بلکہ اس کو پورا کرنے آیا ہوں۔ یہ حوالہ آپ انجیل متی 5ویں باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی یہودی مذہبی کی پیروی میں گزری تھی۔ اس کا مطلب صاف صاف یہی ہے کہ حضرت مسیح کسی نئے مذہب کی بنیاد ڈالنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ یہودی مذہب ہی میں ایک ریوائول چاہتے تھے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ ہم مزید کچھ سمجھیں، ہمیں یہ بات ایک بنیادی کلید کی حیثیت سے یا بنیادی نقطے کی حیثیت سے ہمیں پکڑ کے اس کو رکھنا چاہیے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مسیحیت میں آخر یہ یونانی فکر و فلسفہ آیا کیسے، کہاں سے آیا؟ تو اس کے لیے میں ایک اشارہ دے چکا ہوں پہلے ہی، کیونکہ مقدس پولس کو جو مسیح علیہ السلام کے ابتدائی حواری تھے، 12 حواری، ان میں سے کسی نے قبول نہیں کیا تھا۔ یروشلم کی کلیسیا نے قبول نہیں کیا، فلسطین کی کلیسیاؤں نے قبول نہیں کیا۔ لہٰذا سینٹ پال نے اپنا جو رخ ہے وہ غیر یہودیوں کی طرف کیا۔ یہ حوالے بھی موجود ہے، میں کسی وقت ان کو بھی پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ تو جب مقدس پولس یعنی سینٹ پال جب غیر یہودیوں کی طرف گئے ہیں، یونانی مائل جو یہودی تھے یا جو اپنے آپ کو تبدیل کر چکے تھے اپنی فکر کو، ان کی طرف جب گئے تو وہ کلیسیا میں جب شامل ہوئے تو کلیسیا کی تعلیمات یا عقائد جو ہیں ان کو ایک نیا رنگ ملنا شروع ہو گیا۔ ان عناصر میں سے جو کلیسیائی عقائد کی تشکیل میں بنیادی طور پر شامل ہو گئے تھے، یونانی فکر و فلسفہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ایک مسیحی عالم لکھتے ہیں، میں ان کا حوالہ بھی یہ بھی دیتا ہوں آپ کو، ان کی کوٹیشن پہلے دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک لحاظ سے سقراط مسیحیوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے، وہ مسیح کے پیروکاروں کے لیے بھی مرکزی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ اپنا ایمان یونانی لباس میں پیش کرنے لگے، مسیحی جو ہے وہ یونانی لباس میں اپنا ایمان پیش کرنے لگے۔ مسیح کے سرچشمے سے نکلنے والا نالا یونانی سرزمین میں سے بہتے ہوئے سمندر بن گیا۔ سرچشمہ وہی تھا، ایمان وہی رہا، لیکن دریا نے یونانی ثقافت کا رنگ بنا لیا۔ اب یہ میں نے کوٹیشن آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ کوٹیشن کتاب ہے ایمان کی دوڑ، قدیم کلیسیا کا حیرت انگیز سفر۔ یہ کتاب لکھی ہے ڈی بخت نے، اور عروج مسیح پبلیکیشن لاہور نے اس کو 2018 میں پرنٹ کیا ہے۔ میرے پاس نسخہ موجود ہے، میں وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا اس کے صفحہ نمبر 26 پر۔ دلیلیوں یعنی اپولوجسٹس نے یونانی فکر و فلسفہ کو استعمال کیا، اگرچہ ایک عارضی ضرورت کے طور پر، لیکن اس ضرورت نے مسیحیت کی سادہ تعلیمات کو اس قدر الجھا دیا کہ بعد کی صدیوں میں فلسفیانہ رنگ نے مسیحی عقائد و تعلیمات کو مستقل اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ یہ رنگ اتنا مضبوط ہوا کہ آج تک جبکہ منطقی ایجابیت اور سائنسی فکر نے فلسفہ و مابعد و طبیعیاتی مسائل کو بے سود قرار دے دیا ہے، بے سود قرار دے دیا ہے، اسی پر یہ قائم ہے۔ مسیحیت جو ہے یہ اسی فکر پر قائم ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ رہی ہے کہ مسیحی اپولوجسٹ نے یونانی طریقے فکر کو بے انتہا اہمیت دی، انہوں نے اس کو بہت اہمیت دے دی تھی، حتیٰ کہ وہ اسے مسیحی مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے لازمی عنصر جان کر استعمال کرنے لگے تھے۔ یعنی ان کا جو طریقہ تھا بات کرنے کا، وہ قرار ہی یہ پا گیا کہ اس کو یونانی فکر و فلسفہ اور اس کی اصطلاحات، ٹرمینالوجی اور اس کے لہجے میں ہی اس کو بیان کرنا ہے۔ یونانی آبائی کلیسیا فلسفہ یونان کی بہت حمایت کرتے تھے، گریک فادرز جو ہیں، جبکہ لاطینی آبائی کلیسیا فلسفیانہ نقطہ نظر کے مخالف تھے۔ یہ بات رسولوں کے نقش قدم پر صفحہ نمبر 136 میں موجود ہے۔ یوستین شہید یعنی جسٹن مارٹر پہلا شخص تھا جس نے فلسفیانہ طرز فکر کو مسیحی تبلیغ میں استعمال کیا۔ یہ وہ پہلا شخص ہے۔ وہ خود کو مسیحی فلسفی کہا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ جو کچھ تمام معلموں نے صحیح طور پر بیان کیا ہے، یعنی تمام معلموں جیسا کہ ڈیموکریٹس ہے، تھیلز ہے، سقراط ہے، ارسطو ہے، افلاطون ہے، جتنے بھی فلسفی گزرے ہیں ان کے بارے میں وہ لفظ استعمال کرتا ہے، اور دیگر ادیان کے جو بانی ہیں، بدھا وغیرہ، ان کے بارے میں بھی وہ یہ کہتا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ تمام معلموں نے جو کچھ صحیح طور پر بیان کیا ہے وہ سب کچھ ہم مسیحیوں کی میراث ہے، اور خدا کے کلمہ یعنی لوگوس نے فلسفیوں میں بھی کام کیا ہے، لیکن ان کے پاس مکمل کلمہ نہ تھا بلکہ کچھ حد تک تھا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ان کے پاس کس حد تک تھا، لیکن جسٹن مارٹر کے مطابق دنیا کے تمام بانیان مذاہب، بانیان مکاتب فلسفہ، بانیان نظریات، وہ تمام جو ہیں ان کے پاس لوگوس موجود تھا۔ وہ یہ مانتا ہے کہ لوگوس نے ان سب میں کام کیا ہے، لیکن ان کے پاس کلمہ مکمل نہ تھا بلکہ کچھ حد تک تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ سقراط کو ہم کسی حد تک مسیحی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بات رسولوں کے نقش قدم پر صفحہ نمبر 136 پر موجود ہے۔ جسٹن شہید کے بعد دوسرا شخص جس نے فلسفیانہ طرز فکر کی حمایت کی اور مسیحیت میں اس کو شامل کیا اور پھر اس کی روایت پڑ گئی، وہ شخص اسکندریہ کا کلیمنٹ ہے۔ اس نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا ہے کہ جس طرح یہودیوں کو مسیح تک پہنچانے کے لیے شریعت ضروری تھی، اسی طرح فلسفہ یونانیوں کے لیے استاد بن گیا۔ یہ بھی بات صفحہ نمبر 136 اور کتاب رسولوں کے نقش قدم پر